السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز سامعین، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے مضمون توحید کے عنوان کو لے کر لیول 1 کے لیے 7واں درس، یعنی ہماری 7ویں کلاس ہے، اس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ صالحین کی شان میں غلو ہی اصل سبب ہے شرک کے واقع ہونے کا۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ صالحین جو تھے، صالحین کی شان میں غلو کے سبب بنی آدم کے اندر شرک واقع ہوا۔ صالحین یعنی نیک جو لوگ گزر گئے تھے پہلے، ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں، ان کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے امت آگے جا کر شرک میں واقع ہو گئی، شرک کے اندر داخل ہو گئی۔ غلو کا معنی کیا ہے؟ کسی کی تعظیم میں قولی اور اعتقادی طور پر حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، یعنی حق جو بھی کہنا ہے وہ حق کے طور پر کہو، حق سے کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور کلمہ یعنی کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس روح ہے۔ یعنی اے میری امت کے لوگوں، تم میری تعریف و ستائش میں حد سے آگے نہ تجاوز کرنا، مجھے تم اس مقام و مرتبے سے آگے پہنچا دو جو مرتبہ اور مقام مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، ان کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو انہوں نے الہ اور معبود بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر ان کو پیش کرنا، یہ آگے چل کر شرک کی طرف مائل کر دے گا۔ لیکن جاہل اور تقی پسندوں نے تو روگردانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مخالفت کی، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہی کرنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا حکم عدولی کرنے لگے، اور غلو شرک میں نصرانیوں کی بالکل مشابہت اپنائی، اولیاء اور صالحین کے قبروں کو پختہ اور دیدہ زیب بنا کر، اور اس کے اوپر قبہ اور بغل یا اسی کے اوپر مسجدیں بنا ڈالی، اور پھر اس میں نمازیں پڑھنے لگے۔ اگرچہ یہ نمازیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، مگر ان میں مدفون اولیاء کی نعشوں کی عظمت مقصود ہوتی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ ان قبروں کا طواف کرنے لگے، مشکل گھڑی سے نجات اور اپنی مرادوں کی برآوری کے لیے ان سے استغاثہ کرنے لگے، یعنی مدد مانگنے لگے، اور یہ یقینی اور اعتقاد ہو گیا کہ ان مزاروں پر بنی مسجدوں میں نماز پڑھنا بنسبت دیگر مسجدوں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں دیکھیں کہ ہر مسجد میں دیکھیں اندر قبریں موجود ہوتی ہیں، مزاریں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک رواج بنتے چلا گیا، حالانکہ نہ اس میں نماز صحیح ہوتی ہے، بلکہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے ایسی مسجدوں میں جہاں قبریں موجود ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتی ہیں، لما نظر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفق یطرح قمیصة له على وجهه فإذا اغتم به كشفها فقال له وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرد قبره غير انه خشع ان يتخذ مسجدا۔ اخرجه الشيخان
یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے. اس کا ترجمہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت کی حالت میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالنے لگے. جب چادر سے چہرے انور ڈھک گیا تو پھر اس کو چہرے سے ہٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے. فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی، یعنی سجدہ گاہ بنا ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی اس مشرکانہ فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے اور آگاہ کر رہے تھے کہ خبردار تم لوگ ایسا ہرگز نہ کرنا، اسی خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد نہ بنا لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زیادہ ظاہر اور اونچی نہیں کی گئی. ان خرافیوں اور بدعتیوں نے نظم و نشر بھی اپنے غلو اور فتنے کو بھر رکھا ہے، جس کے بیان میں یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. انہوں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین سے استغاثہ یعنی مدد مانگنے کو جائز کر رکھا ہے. جس طرح اللہ عز و جل سے ہر چیز میں مدد مانگی جاتی ہے، اسی طرح ان بزرگوں سے انہوں نے سب کچھ روا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب بھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان میں سے جو زیادہ تشدد پسند اور بڑھ چڑھ کر غلو کرنے والے ہیں، ان کا تو کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے سے پہلے یعنی انتقال فرمانے سے پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، انتقال نہیں ہوا. جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم آپ کو حاصل ہے، العیاذ باللہ. ان کا یہ عقیدہ قرآن کریم کے سراسر مخالف ہے، خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں خزانے اور ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے. اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورا علم اور صحیح خبروں والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتے ہوئے سورہ اعراف کی 188 آیت میں فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، کہ اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوں تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ شرک کے تعلق سے یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ کس طریقے سے غلو صالحین کے انبیاء کی محبت میں جو غلو کرنا ان کے مقام و مرتبے سے آگے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے اور یہی ہوتی ہے. آج اگر ہم انڈیا پاکستان وغیرہ میں دیکھیں گے تو یہی چیز آپ درگاہوں میں آپ کو ملے گی. اور جو صوفیہ ہے، جو قبوری لوگ ہیں، قبروں پہ جانے والے لوگ ہیں، ان کے یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ قادر کل ہیں، وہ ان کو ہر چیز کو نواز سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں، جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، جسے چاہے جہنم میں داخل کر سکتے ہیں، جو کچھ ہے نوازنے والے وہ ہیں. حالانکہ یہ تمام چیزیں مشرکانہ عمل ہے. اللہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، اسی کی اختیار میں سب کچھ ہے. نہ کوئی اس کے بغیر حکم کے نہ کوئی ایک پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ایک صحیح عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو عقیدے یہاں اولیاء کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، صلحاء کے تعلق سے بیان ہے، وہ تمام کے تمام غلط اور مشرکانہ عقائد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مشرکانہ عقیدے سے محفوظ فرمائے اور ہم کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.